اولاد ہے، میں بھیک مانگتا ہوں ان کو قبول کرنے کے لیے۔ میرا ایک لڑکا ہے، نام کیا ہے؟ عبداللہ ہے۔ عبداللہ ہے۔ عبدالوہاب نے کہا کہ نہیں ہو سکتا، عبد المطلب نہیں ہو سکتا، کیونکہ تیرا اسحاق لڑکا ہے، ساتھ کوالٹی، اس میں کوئی لڑکا اتنا خوبصورت نہیں ہے، اس کی ماں وہی عبداللہ کو جنم دیتی ہے، تو اس سے بہتر اولاد کیسا ہو سکتا ہے؟ بھائی کا کوالٹی کے اندر آئے گا، اس سے الگ نہیں آ سکتا۔ فرمایا میں اپنی بیٹی آمنہ کو نہیں دے سکتا ہوں۔ کہا کہ حارث، یعنی عبداللہ کے نبی کے چاچا جان حارث، کہا کہ جی ابا، کہا کہ مدینہ چلے جاؤ، مکہ چلے جاؤ، مکہ چلے جاؤ، اور مکہ کے اندر جا کر تیرے بھائی عبداللہ کو لے کر آؤ، جاؤ، 2-3 بچے ہمارے ساتھ چلے جاؤ، ہم یہاں پر موجود ہیں عبدالوہاب جوہری کے گھر میں، اور تم چلے جاؤ، جا کر وہاں سے عبداللہ کو ساتھ میں لے آنا۔ 2-3 بھائی نکل گئے، حارث نکل گئے، ابو طالب نکل گئے، دوسرے اور بھی بھائی نکل گئے، جا کر مدینہ پہنچا۔ مدینہ پہنچ کر عبداللہ سے کہا کہ عبداللہ، کہا کہ جی بھائی، کہا کہ جلدی جوڑی پہن لے، بہترین کپڑا پہن لے۔ کہا کہ کیوں؟ کہا کہ تجھے مدینہ جانا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا کہ وہاں پر ابا جان ہیں ہمارے، ابو کیا ہے، مکہ کے پریزیڈنٹ وہاں پر ہیں، اور مدینہ کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ عبدالوہاب جوہری ہے، بڑے خاندان، بڑے اونچا خاندان کے بڑے امیر آدمی ہے، ان کے گھر میں موجود ہے، چل وہیں پر بات کر لیتے ہیں۔ فٹافٹ حضرت عبداللہ کو، اللہ کے نبی کے والد کو، ان کو اچھا لباس پہنایا، گھوڑے پہ سوار کیا، اور سوار کرنے کے بعد ان کو لے کر جب مدینہ پہنچا، ابھی مدینہ پہنچ کر عبدالوہاب جوہری کے گھر کے سامنے کھڑے ہیں۔ عبد المطلب نے کہا کہ عبدالوہاب، میرا بیٹا عبداللہ آ گیا ہے، میرا بیٹا عبداللہ آ گیا ہے۔ ابھی عبدالوہاب جوہری گھر کے اندر سے باہر نکلا، اور نکل کر دیکھا کہ عبدالوہاب کیا ہے، عبداللہ گھوڑے پر سوار ہے، ابھی زمین پر اترا نہیں ہے، ابھی گھوڑے پر سوار ہے۔ عبدالوہاب جوہری چوکٹ کے سامنے آ کر دیکھا، اور دیکھ کر چونک گیا، کہا کہ یہ کون ہے؟ اس کو تو میں نے خواب میں دیکھا۔ بولو سبحان اللہ۔ میں نے تو بار اس کو میں نے خواب میں دیکھا، اور اس کی تلاش میں میں تھا کہ یہ لڑکا کہاں پر ملے گا، یہ لڑکا کہاں پر ملے گا، اور مجھے خواب میں دکھایا جاتا تھا کہ عبدالوہاب جوہری، یہ لڑکا تیری بیٹی کا شوہر بنے گا، تیری بیٹی کا شوہر بنے گا، تیری بیٹی اس کی دلہن بنے گی، تیری بیٹی کا یہ دلہا بنے گا۔ میں نے بار خواب میں دیکھا۔ عبدالوہاب جوہری فرماتے ہیں عبدالمطلب یہ کون ہے؟ کہا کہ یہی تو عبداللہ ہے۔ کہا کہ عبدالمطلب، اب میں معافی چاہتا ہوں، عبدالمطلب تو نے میرے سامنے بھیک مانگ رہا تھا، میں نے انکار کر دیا، گھٹ کو ٹھینک دیا عبدالمطلب کے سامنے، کہا کہ میں نے اس کو خواب میں دیکھا، اللہ نے مجھے خواب میں دکھایا تھا، میں اس کی تلاش میں تھا، یہ تو میری آمنہ کا جوڑی ہے، یہ تو میرا آمنہ کا سہاگ ہے، میرے آمنہ کا شوہر بنے گا۔ عبدالمطلب میں بھیک مانگتا ہوں، تیرے سامنے دونوں ہاتھ پسار کر بھیک مانگتا ہوں، مجھے داماد کرنے کا موقع دے۔ کیا؟ مجھے داماد کرنے کا موقع دے دے۔ ابھی عبدالوہاب جوہری نے مان رہے تھے، اور جلدی گھوڑے کے پاس گئے، کہا کہ بیٹا اندر آ جاؤ، بیٹا حضرت عبداللہ کو دیکھ کر عبدالوہاب نے کہا کہ میری بیٹی بھی عبداللہ کے سامنے پھیکا پڑ گئی۔ کیا؟ میری بیٹی حضرت عبداللہ کے سامنے پھیکا پڑ گئی کہ عبداللہ اتنا خوبصورت، اتنا اخلاق مند، اتنا کردار مند، اتنا بہترین۔ ابھی حضرت عبداللہ کو سامنے بٹھایا، حضرت عبدالمطلب نے کہا کہ عبدالوہاب جوہری ابھی کیا کرنے کا، شادی کا جلدی پیغام کر دو، شادی کا انتظام کر دو، ایجاب قبول کرا دو۔ ابھی ایجاب بھی قبول ہو گئی۔ حضرت آمنہ کا عمر کتنا تھا؟ 14 سال تھا۔ کتنا عمر تھا؟ ابھی 14 سال۔ اب پہلے کا رواج تھا کہ جس گھر میں شادی ہوتا تھا اس گھر میں 3 دن تک سسرال کے یہاں پر کیا ہے لڑکا اور لڑکی رہتی، پھر 3 دن کے بعد کیا ہے سسور کے گھر میں لڑکی جاتی۔
حضرت آمنہ بھی شادی ہو گئی، 3 دن یہاں رکی۔ اللہ کے نبی کے والد محترم حضرت عبداللہ 3 دن کے بعد مکہ پہنچے، اور مکہ پہنچ کر بولو نا، مکہ پہنچ کر اپنے گھر میں تشریف لے گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ کے رحم میں کتنے دن کے بعد آئے بھائی؟ کتنے دن کے بعد آئے معلوم ہے؟ 1 مہینہ 17 دن۔ کتنا دن؟ 1 مہینہ 17 دن میں حضرت آمنہ کے رحم میں اللہ کے نبی تشریف فرما گئے۔ 1 مہینہ 17 دن۔ ابھی 17 دن آئے، ابھی آمنہ کے گود میں آ گئے۔ اس زمانے میں کنواں ہوتا تھا، اس زمانے میں پانی عرب کے زمین میں، یورپ کے کنٹری میں پانی کی بڑا دقت ہوتی تھی، بہت پریشان ہوتا تھا پانی کے لیے۔ اس زمانے میں کنویں کھود کر برسات کا پانی، ٹھنڈا کا کیا ہے کوسا جس کو بولتے ہیں، اس کو جمع کر کے اندر سے کنویں کھود کر اس کو پانی رکھا کرتے تھے، پھر اس سے تھوڑا تھوڑا پانی نکال کر استعمال کرتے تھے۔ حضرت آمنہ کی بولو نا، اللہ کے نبی کی پھوپھی کتنا ہے؟ کتنا ہے؟ 6 ہے۔ کتنا ہے؟ 6 ہے۔ ابھی آ گئی گھر کے اندر 6 پھوپھی میں ایک پھوپھی بڑی پھوپھی آ گئی، فرمانے لگی بھابھی جان، اس کنویں کے اندر تو پانی بہت نیچے ہے، میں نے اٹھا نہیں پائی، اور تم اندر چلی گئی اور جا کر کنویں سے پانی نکالی، غسل کی، اور تھوڑا دھو کر اندر سے جلدی آ گئی، پانی کہاں مل گیا؟ آج کی کنویں سے ملا۔ کیا بولی؟ کنویں سے ملا۔ کہا کہ کنویں سے تو پانی بہت اندر تھا، پانی کیسا مل گیا؟ اور 200-250 فٹ نیچے جہاں تک ڈول اور بالٹی نہیں جایا کرتا ہے، وہاں سے پانی تم نے کیسے نکالا؟ کہا کہ آؤ میرے ساتھ آؤ۔ اللہ کے نبی کی والدہ حضرت آمنہ کنویں کے سامنے گئی تو اللہ کے نبی کے آمنہ آپ کیا ہے محترم والدہ محترمہ کے جب کنویں کے پاس گئی، تشریف لے گئی، تو کنویں کا پانی بھی اوپر میں آ گیا۔ سبحان اللہ نہیں کہو گے؟ کیا پانی اوپر آ گیا؟ اللہ کے نبی کی پھوپھی دیکھ کر حیران ہو گئی، فرمانے لگی بھابھی جان کی کیا ہے؟ کہا کہ یہ میرا نہیں ہے، میرا گود میں آنے والا جو اولاد آ رہا ہے وہ اس کی معجزہ ہے، اس کی برکات ہے۔ حدیث میں آتا ہے میرے بھائیو، 1 مہینہ 17 دن شادی کے بعد ماں کے رحم میں، حضرت آمنہ کے رحم میں اللہ کے نبی تشریف لائے، اور 5 مہینہ 17 دن میں اللہ کے نبی کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ کا انتقال ابھی ماں کے پیٹ کے اندر ہے۔ لڑکا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ یتیم ہو گئے۔ ابھی 5 مہینہ 17 دن سے پہلے حضرت عبداللہ نے کہا کہ آمنہ میں ایک بات کہوں؟ کہا کہ بولو۔ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں کسی کاروبار کے لیے سیریا جاؤں، اور سیریا کسی کاروبار کے لیے، تجارت کے لیے میں جا رہا ہوں، تم اجازت دے دو۔ فرمانے لگی تو ہرگز نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرے پیٹ کے اندر جو آنے والا مہمان ہے ان کو کسی طریقہ سے تکلیف نہ پہنچے، کسی طریقہ سے حادثہ نہ پہنچے۔ ابھی تو تم جاؤ گے تو پھر ان کو کچھ تکلیف ہوگا۔ فرمانے لگے کہ نہیں، کچھ تکلیف نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ مجھے خواب میں میرا محمد کا چہرہ مجھے دکھا دیا ہے، اور مجھے کہا جاتا ہے کہ عبداللہ تیرا اولاد جو آمنہ کے گود کے اندر ہے اس کا نام محمد اور احمد رکھنا۔ کیا نام؟ محمد اور احمد نام رکھ دینا۔ محمد اور احمد نام کا نبی آئے گا۔ عبداللہ بھی فرمانے لگے کہ آمنہ تم اجازت دے دو۔ کہا کہ اجازت، جانا چاہتے ہو تو جلدی آ جانا۔ باپ کے پاس عبد المطلب کے پاس گئے، کہا کہ ابا میں سیریا جانا چاہتا ہوں، بھائی وغیرہ کے ساتھ میں سیریا کاروبار کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ عبد المطلب نے کہا عبداللہ تو جانتا ہے تو جا، جلدی آ جانا، واپس جلدی آنا، اور آواز آتی ہے اے عبد المطلب، عبداللہ جائے گا سیریا زندہ، لیکن واپس نہیں آئے گا۔ اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے کہ عبداللہ تو جا رہا ہے سیریا، لیکن واپس بولو نا، واپس نہیں آئے گا۔ حضرت آمنہ
ہونے لگی، فرمانے لگی تم جا رہے ہو؟ فرمایا آمنہ میں مکہ میں جاتا ہوں، حرمین میں جاتا ہوں، حرمین کے ابھی میں نے 2-3 دن پہلے گیا تھا، اور جانے کے بعد میں حرمین کی طرف سے آواز آئی عبداللہ تو سیریا جائے گا لیکن تو واپس نہیں آئے گا۔ آمنہ فرماتی ہے، روتی ہے، آمنہ روتی ہے، آمنہ روتی ہے اور فرماتی ہے کہ جاؤ، تم جاؤ لیکن جلدی آ جانا۔ دل میں فرمانے لگے جا تو رہا ہوں لیکن واپس نہیں آؤں گا۔ میرے محترم دوستو، 5 مہینہ 17 دن میں میرے نبی کے والد محترم